سورۃ المدثر 29 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مدثر ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا چوتھا نمبر ہے، اور جو موجودہ قرآنی ترتیب ہے ہمارے سامنے، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 74 نمبر پر ہے، اور اس میں 2 رکوع ہیں، 56 آیات ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام مدثر اس لیے ہے کہ اس میں پہلی آیت مبارکہ میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے آپ کے صفاتی نام المدثر سے، تو اسی نسبت سے اس کا نام سورہ مدثر ہے۔ اور اس کا ربط سورہ مزمل کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی قرآن مجید کی تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھیں، اور پھر اب یہ سورہ مدثر میں فرمایا کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کی دعوت کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تبلیغ کریں۔ بعض علماء نے بڑا زبردست یہاں ایک ربط بیان کیا ہے کہ سورہ مزمل میں رات کی ڈیوٹی بیان کر دی کہ رات کو آپ اللہ کے سامنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تہجد پڑھیں، اس میں قرآن پڑھیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، جس کی تفصیل گزر چکی۔ اور اس سورہ مبارکہ میں دن کی ڈیوٹی بیان کر دی کہ دن کو اللہ کے دین کی خوب تبلیغ کریں۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ رسالت ہے، اور شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص چند احکامات دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک جو آپ علیہ السلام کا سخت ترین مخالف تھا اس کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے دیگر کفار جو عموماً کفار کا تذکرہ ہے، پھر آگے مومنین کا تذکرہ ہے، اور آخر میں پھر اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ جب سورہ علق کی آیات نازل ہوئیں اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک وہی بند رہی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن مکہ کے اطراف میں آ رہا تھا تو اچانک آواز آئی یا محمد، اور جب اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، وہی آسمان اور زمین کے درمیان ایک معلق کرسی ہے، تخت ہے، اس پہ بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑی جسامت ہے، پورا خلا بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا وہ کچھ خوف اور رعب طاری ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور کہا جی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دیں، موٹی چادر، دثر کہتے ہیں موٹا کپڑا، موٹا کمبل جو لے کے سویا جاتا ہے، بھاری۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ کمبل لے کر لیٹ گئے، اور پھر یہ اہل بلاغت اور اہل عرب کے نزدیک کسی کو سب سے زیادہ پیار سے بلانا ہو، شفقت سے بلانا ہو، تو اس کی جو موجودہ حالت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو خطاب کیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے سورہ مزمل میں عرض کی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں، کمبل لے کے اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، تو اسی حالت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا یا ایھا المدثر، اور پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی بن گیا۔ جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام گھر گئے، پوچھا گھر نہیں تھے، بیٹی سے پوچھا کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ علیہ السلام مسجد میں گئے تو مسجد میں نیچے لیٹے ہوئے، بالکل خالی جگہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا، اور جسم کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی، اس کو آپ علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے جھاڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ابا تراب، اور مٹی والے یہاں کیا کر رہا ہے ابو تراب، بڑے پیار سے۔ تو ان کا پھر وہی لقب بن گیا، انہوں نے بہت پسند آیا، لقب ہی اپنا بنا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ بلی کا بچہ ہاتھ میں پکڑا ہوا آپ علیہ السلام نے دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ،
تو اسی سے جو ہے نا وہ ان کا نام مشہور ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خطاب کیا ہے تو موجودہ حالت کے ساتھ، تو یہ سمجھو کہ پیار کے انداز میں مخاطب کرنے کا ایک انداز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، ایک کمبل اوڑھنے والے۔ اب آگے 7 احکامات دیے ہیں جی۔ پہلا حکم ہے، 7 احکامات ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کی وساطت سے ہر مبلغ کے لیے یہ احکامات ہیں۔ تو پہلا حکم، قم، آپ کھڑے ہوں، ہمت باندھیں، تیار ہوں۔ اب جو ہے وہ لیٹنے کے اوقات ختم ہو گئے، بس اب رات کی ڈیوٹی پہلے بیان ہو گئی، اب دن کو کیا کرنا ہے، اب اس کے لیے قم، کھڑے ہو جائیں، مستعد ہو جائیں۔ اب کیا کریں؟ دوسرا حکم، فانذر، لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، مخلوق خدا کو شرک سے بچائیں اور توحید کا سبق ان کو پڑھائیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان شرک پہ قائم رہے گا تو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں، کہ اگر شرک پہ قائم رہو گے تو آخرت کا جو عذاب آئے گا۔ تیسرا حکم، وربک فکبر، اور اپنے رب کی عظمت کا اعلان کریں، اپنے رب کی توحید کا ڈھنکا بجائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، سب کچھ اسی نے بنایا ہے، سب کچھ وہی چلا رہا ہے، سب کچھ وہی کرے گا۔ چوتھا حکم، وثیابک فطہر، فرمایا اپنے کپڑے پاک رکھیں۔ ایک تو ہے نا کپڑوں کو پاک رکھنا ہے عبادت اور نماز کے وقت، تو یہ فرض اور لازم ہے، لیکن نفاست اور پاکیزگی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے جسم اور کپڑے کو پاک رکھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ داعی تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو ہر وقت پاک رکھیں۔ اور جب کپڑوں کا ذکر ہے تو اس سے یعنی دلالت نص کے طور پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جسم کو پاک رکھنے کا تو اس سے بطریق اعلیٰ حکم ہوگا، بطریق اولیٰ حکم ہوگا۔ تو وہ اس میں حکم ہے کہ اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک رکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو انتہائی نفیس تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنے جسم عطر کو اور کپڑوں کو خوشبو میں بسا کے رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا تو پسینہ بھی خوشبودار تھا۔ اور یہ آپ علیہ السلام کی وساطت سے ہر اس شخص کے لیے جو دین کا کام کرے اور داعی ہو، اچھے کام کرے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے لباس وضع کا تک اچھا رکھے، تاکہ لوگ دیکھ کے اس کی طرف جو ہے نا مائل بھی ہوں، اچھا بھی سمجھیں۔ اگر کپڑوں سے بھی بدبو آ رہی ہے، جسم سے بھی بدبو آ رہی ہے، تو اس کے پاس کون بیٹھے گا؟ اس لیے یعنی یہ آپ علیہ السلام کی وساطت سے ہر داعی کے لیے یہ حکم ہے۔ اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو نفاست کا اعلیٰ درجہ تھا۔ آپ علیہ السلام ہر وقت مسواک کرتے رہتے، حالانکہ آپ علیہ السلام کا منہ مبارک 4 وقت خوشبو معطر، خوشبو کے فوارے پھوٹتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام ہر وقت مسواک کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا اپنی امت کے لیے، تاکہ ہر آدمی مسواک کر کے نماز پڑھتا، تاکہ پوری پاکیزگی حاصل ہو۔ اور آپ علیہ السلام کے دین میں صفائی کا اتنا اہتمام ہے، فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ قرار دیا، جس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ لیکن عموماً جو عرب کی فضا تھی اس وقت وہ جو ہے نا کپڑوں کی پاکی کے خیال نہیں رکھتے تھے، جس طرح بھی آج کل یورپ ہے وغیرہ یہ علاقے۔ اب یہ مطلب ہے کہ ویسے تو اپنی صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام، لیکن کپڑوں کو پاک رکھنا، استنجا وغیرہ کا اہتمام کرنا، یہ چیز ان میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح عموماً عرب میں بھی اس وقت یہ چیز تھی کہ وہ زیادہ تر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس محال میں فرمایا کہ وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھیں۔ اور اسی طرح علماء نے اس کی یہ بھی تعبیر کی ہے کہ ثیابک فطہر سے مراد یعنی اخلاق بھی ہیں اور اپنے اعمال بھی ہیں، کردار بھی ہے، کہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اور اسی طرح اپنے اعمال کو انتہائی پاکیزہ رکھیں، پاکیزگی کے اعلیٰ درجے پہ رکھیں، تاکہ وجہ یہ ہے کہ نبی لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، اور آئیڈیل اسی وقت ہوگا جب کہ وہ ہر معاملے میں اپنے کردار کو اجلا رکھیں گے۔ اس لیے فرمایا وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ والرجز فہجر، پس گناہ کو چھوڑیے، اور بعض اس کا ترجمہ کیا ہے، شرک کو چھوڑیے۔ یہ 5واں حکم ہے
اب یہ کہ شرک کو چھوڑیے، یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے کہ بھئی پہلے نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں، نہیں، یہ ابتدا میں فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتدا نے اس چیز سے بچایا ہے، اسی پہ پختہ رہیں، کاربند رہیں، کہ شرک کی طرف بالکل میلان بھی نہیں رکھنا۔ اور یہ ہر داعی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک کرے، عقیدہ اور نظریے میں جو شرک ہے اس کو بالکل نکال دے اپنی زندگی سے، کسی وقت بھی کسی بھی اعتبار سے، یہاں تک کہ ریاکاری کے اعتبار سے بھی اپنے جسم میں شرک کو نہ آنے دے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند۔ ورجز فہجر، گناہ کو چھوڑیے، ناپاکی کو چھوڑیے، اور یہاں اس سے مراد یعنی شرک ہے اس کو چھوڑیے۔ اور یہ جو پیچھے آ گیا نا وثیابک فطہر، پاکی کے اس میں آ گیا ہے۔ اچھا، تو ورجز فہجر، آپ گناہ کو چھوڑیے، گندگی کو، پلیدی کو چھوڑیے، اور اس سے مراد شرک کی پلیدی ہے سب سے زیادہ جو اعتقاد کی ہے، کہ پہلے جو اب ظاہری بیان ہوئی، اب اس کے باطنی پاکیزگی اختیار کریں، کسی بھی قسم کے جو ہے نا وہ اعمال کے اندر شرک یا کسی بھی طرح کا جو ہے نا وہ ایسا کام کے جو گناہ والا وہ نہیں آنا چاہیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو شرک تو درکنار، وہ شرک تو کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جس راستے پہ آپ ہیں اسی پہ کاربند رہیں اور مضبوط رہیں۔ اور آگے یہ چھٹا حکم ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ اصل میں اس وقت کے یعنی جو عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ اگر وہ کسی کو ہدیہ دیتے تھے تو ہدیہ مفت نہیں دیتے تھے، بلکہ کسی کو ہدیہ دیتے ہی اس لالچ اور امید پہ تھے کہ تاکہ وہ آگے سے زیادہ واپس کرے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ شادیوں پہ نیندرے وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اس طرح کا ہدیہ جو ہے نا یہ مذموم ہے، اور بلکہ اس طرح کا ہدیہ نعوذ باللہ وہ قرض کی شکل آ جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے دیتا ہے اور پھر وہ لینے والا بھی لے لیتا ہے، دوسرا آگے سے نہیں دیتا، تو وہ ایک طرح کا قرض رہ جاتا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہدیہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی خوشنودی کے لیے اور اس کا مقام اور مرتبہ سمجھتے ہوئے انسان اس کو جو ہے نا وہ ہدیہ پیش کر دے، باقی اس سے جو ہے نا وہ اس بات کی امید رکھنا کہ وہ بھی آگے سے دے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے دے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام کو جب کوئی ہدیہ دیتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس کا بدل انہیں ادا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ بھئی وہ بدل دینا ضروری اور لازمی ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو لوگ آپ علیہ السلام کو ہدایہ پیش کرتے تھے، آپ علیہ السلام بھی وقتاً فوقتاً یعنی کسی بھی اعتبار سے جو ہے نا، یہ نہیں کہ اسی کے جب ہدیہ دیا اور اس کا بدل دیا، نہیں، یعنی آپ علیہ السلام بھی جو ہے نا وہ اپنے ہدایہ میں ان کو یاد رکھتے تھے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ظاہر، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، تو دیہاتی سوغات آپ علیہ السلام کے پاس لاتے تھے مدینہ منورہ میں، تو آپ علیہ السلام پھر مدینہ منورہ میں شعر کی چیز ان کو دیتے تھے، فرماتے تھے جی یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ بہت اچھا ہے۔ ویسے بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ہدایہ دو، اس سے محبت بڑھے گی، لیکن اس نظریے سے ہدیہ دینا کہ تاکہ وہ آگے سے جو ہے وہ زیادہ دیں، تو یہ مذموم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک طرح کی لالچ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کسی پہ مت ایسا احسان کریں کہ جس کا آپ بدلہ زیادہ چاہیں، ایسا احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امید بھی نہیں رکھنی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو آپ نے یہ جو تبلیغ کرنی ہے، اس کا بھی آپ کسی پہ احسان نہ رکھیں کہ وہ آپ کو بدلہ دے، اس کا بدلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اعلان کیا کہ ان اجر الا علی اللہ، کہ ہم جو ہے تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، ہمارا بدل اور اجر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اور یہاں پر بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے وَلَا تَمْنُن کا، یہ منّا یمنو جس طرح عربی میں آتا ہے احسان کرنے کے لیے، تو اسی طرح یہ منّا یمنو آتا ہے کمی اور کوتاہی کے لیے بھی آتا ہے۔ تو بعض علماء نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ وَلَا تَمْنُن، کہ آپ اس تبلیغ والے کام میں جو ہے بالکل جو ہے کمی نہ کریں، اس کو کاٹے نہ، اس کو چھوڑے نہ، منقطع نہ کریں، مسلسل یہ تبلیغ والا کام کرتے رہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تستکثر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں ڈھیروں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بڑا زبردست جو ہے نا اس کا معنی ہے۔ اور آگے ساتواں حکم جی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ظاہر ہے تبلیغ پہ اور دین کے جب آواز لگائیں گے اور شرک کو جب مٹانے کی آواز لگائیں گے، رب کی توحید کی آواز لگائیں گے، تو اس پہ مخالفت تو زوروں پہ ہوگی، ہر آدمی اس کی مخالفت کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مخالفت اسی وقت ہوتی ہے جب کسی کے عقائد کے خلاف بات کی جائے۔ اس وقت تو مشرکین کا نظریہ اور عقیدہ تھا ہی یہ تھا کہ سب کچھ کرنے والے ہمارے یہ معبودان ہیں، بت ہیں،
اور انہیں کی پوجا ہو رہی تھی، ظاہر ہے ان کے خلاف بات کریں گے تو پھر تو وہ رد عمل تو ہوگا۔ اس رد عمل کے بارے میں بتایا کہ بھائی اپنے رب کی رضا کے لیے اس پہ صبر کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب یہاں سے آخرت کا تذکرہ کر دیا، جو اخروی ڈراوا ہے، کہ فرمایا کہ لوگوں کو توحید سنائیں لیکن ساتھ آخرت کا بھی جو ہے بیان کریں اور آخرت کی طرف بھی توجہ دلائیں کہ بھئی آخرت بھی آنے والی ہے، رب کے سامنے سب نے کھڑے ہونا ہے، اور وہ جو قیامت کا دن ہے وہ کافروں پہ بڑا ہی سخت ہوگا اور شدید ترین ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اس وقت کے بارے میں فکر کر لو اور توحید کو اپنا لو۔ فرمایا نا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اٹھیے، فانذر پس ڈرائیے، وربک اور اپنے رب کی، فکبر بڑائی بیان کیجیے، وثیابک اور اپنے کپڑوں کو، فطاہر پس پاک کیجیے، والرجز پس گناہ اور پلیدی کو، فہجر چھوڑیے، ولا تمنن اور احسان مت کریں، تستکثر تاکہ اس کا بدلہ آپ بدلہ زیادہ چاہیں، وَلِرَبِّكَ اور اپنے رب کے لیے، فَاصْبِرْ صبر کریں، فَإِذَا پس جب نوکرا پھونکا جائے گا، فِي النَّاقُورِ سور میں، فَذَلِكَ پس وہ دن، یومئذ وہ ہوگا، یوم عسیر جو کہ سخت دن ہوگا، فَذَلِكَ یومئذ پس وہ دن، یوم عسیر سخت ترین دن ہوگا، علی الکافرین کافروں پر، غیر یسیر آسان نہیں ہوگا، کہ کافروں کے لیے وہ بہت سخت ہوگا، 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیچھے گزرا سورہ معارج میں اسی بارے میں کہ فرمایا کہ وہ دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا محسوس ہوگا کفار کے لیے، اتنا سخت شدید ترین دن ہوگا۔ فرمایا نا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 50,000 سال کہنا آسان ہے، لیکن فرمایا مومنوں کے لیے اتنا آسان ہوگا جس طرح کہ ایک نماز کا وقت۔ اللہ اکبر۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اچھا یہ ایک خاص کردار اور خاص کافر کا تذکرہ ہے، اور جن جن میں یہ بری صفتیں بری عادتیں پائی جائیں وہ سارے کے سارے کفار اس میں شامل ہیں، لیکن ابتداءً اس کے شأن نزول کے اعتبار سے یہ آیات جو ہے نا یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ولید بن مغیرہ مشرکین مکہ کے سرداران میں سے تھا، اور مال و متاع کے اعتبار سے سب سے زیادہ تھے، اور تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ مکہ سے لے کر طائف تک مختلف جگہوں پر اس کے باغات بھی تھے، اور مکہ میں اور اس کے ارد گرد میں جو بازار تھے، ہر بازار کے مرکز میں اس کی دکان، یعنی اس کے وہ کاروباری اس کا مرکز تھا، اور اس کے پاس ہر طرح کا خزانہ، ڈھیروں جو ہے خزانہ تھا، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 کروڑ دینار اس کی سالانہ آمدن تھی۔ 1 کروڑ دینار کہنا آسان ہے، سونے کے 1 کروڑ دینار سالانہ اس کی آمدن تھی، تو ہر اعتبار سے بڑا مالدار تھا یہ، اللہ نے بہت کچھ اس کو دیا، اور پھر اس کو اللہ نے اولاد بھی دی، اور اولاد بھی ساری کی ساری جو ہے نا وہ بڑی طاقتور، سمجھدار، اور سارے کے سارے بڑے ہوشیار تھے، اور 10 بیٹے تھے اس کے، اور یہ خود بھی اتنا صحت مند تھا کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا بھائی لگتا تھا، اور اس کے بیٹوں میں سے دو کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، ایک سیف اللہ سیدنا خالد بن ولید، اور دوسرا ولید بن ولید، ان کے ایک بیٹے کا نام بھی ولید تھا، تو ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 2 مسلمان ہوئے، لیکن یہ جو کہ اپنے کفر پہ اڑا رہا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی مخالف تھا، تو خیر، اور وہ تھا اتنا ہوشیار کہ وہ جو اپنے بیٹے تھے ان کو بھی جو مکہ کی پارلیمنٹ تھی نا شورا، اس میں شامل کیا ہوا تھا، باقاعدہ اپنے پاس جو ویٹو پاور رکھی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایک انسان بڑا مالدار ہو تو کہتے ہیں نا جنہیں ادھکار دانے ان دے نیانے بھی سیانے، پنجابی کی مثال ہے نا، جن کے پاس مال و دولت ہو وہ اگر بیوقوف بھی ہو تو وہ بڑے عقل مند سمجھے جاتے ہیں۔ تو خیر ایک دن ایسا ہوا، اس نے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عطر سے قرآن سنا۔ یہ سورہ ہے الف لام میم سجدہ، الف لام میم تنزیل کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا۔ تو جب یہ سنی تو اس کے دل پہ کافی اثر ہوا، اور قریب تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے، لیکن جب پتہ چلا ابو جہل اور دیگر کفار کو تو کہنے لگے یار
بڑا مسئلہ ہے، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ان کو مالی سپورٹ بھی مل جائے گی اور پھر تو آدھا مکہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، تو لہٰذا اس کو روکے کسی بھی طرح سے۔ تو خیر بہرحال وہ ابو جہل کہنے لگا فکر نہ کریں، اس کی مجھے رگ معلوم ہے، میں اس کو جو ہے نا روک لوں گا۔ تو ابو جہل فوراً اس کے پاس گیا اور کہنے لگا یار میں نے سنا ہے کہ تو جو ہے نا وہ اب بوڑھا ہو گیا ہے، تو اب مسلمانوں کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو رہا ہے کہ تاکہ وہ جو تجھے مال دیں۔ ہم خود سارے میٹنگ کر رہے ہیں کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، تجھے جو ہے تیرے لیے چندہ کر کے مال جمع کریں۔ تھا لالچی بہت زیادہ، تو اس طرح کی جب اس نے باتیں کی نا اس کو اشتعال دلانے کے لیے، تو پھر وہ اچانک جو ہے وہ اشتعال میں آ گیا، کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جو ہے نا مجھے تو ان کے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، مجھے یہ ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے فلاں ہے۔ تو خیر بہرحال پھر وہ کہنے لگے جی کہ ہاں، پھر یہی اس کو کہنے لگا ابو جہل کو، کہنے لگا مجھے تو ان کے کسی پیسے کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یار یہ جو تم انہیں بار بار کبھی کہتے ہو شاعر، کبھی کیا، یہ چیز ان میں نہیں ہے، وہ اس معاملے سے بالکل پاک ہے، اور وہ جو کلام ہے ان کا وہ بھی شاعرانہ کلام نہیں ہو سکتا، وہ بھی شاعرانہ کلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات جو ہے نا مجھے ان کی پسند آئی ہے اور میں اس بات سے متاثر ہوں۔ تو اس وقت پھر وہ جو ابو جہل وغیرہ اس نے اس کو خوب اور چڑھایا اور ساتھ کہنے لگا یار کہ چلو جی آپ بڑے، آپ فیصلہ کر دیں ان کو کیا کہا جائے۔ تو پھر وہ بڑے تکبر اور غرور میں آ کے جو نا ناک سے چھڑا کے کہنے لگا جی بس جی اور تو شاعر مجنون وغیرہ وہ تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کائن بھی، بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ جادوگر ہیں جی، اور یہ قرآن جادو کا کلام ہے اور یہ اتنا زیادہ اثر کرتا ہے کہ جس کو بھی سنایا جائے تو فوراً اس کے گرویدہ بن جاتا ہے، مجھ پہ بھی اثر کر گیا۔ تو اس وقت چونکہ اس نے وہ ناک چڑھایا اور پھر دوبارہ وہ اپنی سرداری بچانے کے لیے اس کفر کی طرف گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس حالت کو بیان کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کو جو ہے نا وہ جہنم کی وادی کے اندر غوطے دیے جائیں گے، اور جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے سعود نامی، 70,000 سال گویا بندہ اس کے اوپر چڑھتا رہے گا کافر، اور پھر جب وہ اوپر چڑھ جائے گا پھر اس کو نیچے گرایا جائے گا، پھر چڑھے گا پھر اوپر گرایا جائے گا، اسی طرح اس کو عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا کہ قیامت میں جو ہے نا ایک تو اس کو وہ سعود نامی پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا، اور پھر آگے اس کے لیے دیگر عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ تو چنانچہ میں آیات کا ترجمہ، ذرنی چھوڑیے مجھے، ومن اور اس کو، خلقت جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدہ اکیلے، کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مال و دولت بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بعد میں اس کو سب کچھ ملا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکیلا تھا، اس کے باپ کا ہی نہیں پتہ تھا، اور تقریباً 18 سال کا تھا تو مغیرہ نے جو ہے اقرار کیا کہ یہ میرا بیٹا، یعنی اپنا بیٹا بنا لیا تھا اس کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وحید کا معنی ہے یگانہ روزگار، کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا نا کہ میں بڑا یگانہ روزگار ہوں، یعنی جتنا پیسہ میرے پاس ہے زمانے میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیں اور اس کو جس کو میں نے یگانہ روزگار بنایا، جس کو میں نے خوب پیسہ دیا، اس کو اور مجھے چھوڑ دیں، یعنی آپ فکر نہ کریں، اس کا میں خود انتظام کر لوں گا۔ وجعلت لہ اور میں نے بنایا اس کے لیے مالا ممدودہ، بڑا لمبا مال، لمبا چوڑا مال، وبنین اور بیٹے شہودہ حاضر باش، ومہدت اور میں نے تیار کیا لہو اس کے لیے تمہیدہ تیار کرنا، کہ بہت کچھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو دیا۔ ثم یطمع پھر وہ امید رکھتا ہے ان ازید، یہ کہ میں اس کے لیے اضافہ کروں اور تم اس کو، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اب اس کو اضافہ نہیں ہوگا، اس کو زیادہ مال نہیں ملے گا، بس جو مل گیا۔ کیوں؟ انہ کانا بے شک وہ ہے، لآیاتنا ہماری آیتوں کا، عنیدہ مخالف، سأرہقہ ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا، سعودا آگ کی پہاڑی پر، سأرہقہ ان قریب میں اس کو کیا کروں گا جی؟ چڑھاؤں گا، سعودن آگ کی پہاڑی پر، یعنی جو سعود نامی پہاڑی ہے جہنم کے اندر، اس پہ چڑھاؤں گا، یعنی جہنم میں داخل کر کے اس عذاب اس پہاڑی پہ چڑھا کے اس پہ اس کو تھکا کے جو ہے نا وہاں تباہ و برباد کیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں انہو بے شک اس نے، فکرا سوچا، وقدرا اور ایک اندازہ ٹھہرایا، اپنے دل میں بات ٹھہرائی، فقتلا پس مارا جائے وہ، کیف قدرا اس نے کیسا اندازہ لگایا، اس نے کیسی بات دل میں ٹھہرائی، ثم پھر قتلا وہ قتل کیا جائے، کیف کیسے، قدرا اس نے اندازہ لگا لی، یعنی اس نے وہ بات کیسے دل میں بٹھا لی، کیسے دل میں ٹھہرا لی۔
کہ مثلاً اس کو کہا نا کہ بھائی آپ بتائیں کہ کیا کہا جائے ان کو، بڑی سوچ بچار کے بعد کہنے لگا جی ان کو یعنی نعوذ باللہ ساحر کہا جا سکتا ہے، جادوگر، اور قرآن کو جادو والا کلام کہا جا سکتا ہے۔ اچھا پہلے اس نے سوچا، اور سوچنے کے ساتھ ثم نظرا، پھر دیکھا ادھر ادھر وہ ابو جال وغیرہ سب کی طرف، ثم عبسا، پھر تیوری چڑھائی، بصرا، اور منہ بگاڑا یعنی منہ بزورا کر کے، ثم ادبرا، پھر وہ پیٹ پھیر کے بھاگ گیا، واستکبر، اور گھمنڈ کیا اس نے، یعنی پھر اس نے پیچھے مڑ کے بڑا تکبر اور غرور کے ساتھ کہنے لگا جی فقال، کہنے لگا ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر سحر یؤثر، ایسا جادو جو منقول ہو کے چلا آ رہا ہے، یؤثر، اس کا معنی یہ نہیں مطلب ہے کہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یہ قرآن نعوذ باللہ ایسا جادو ہے، اور ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر قول البشر، ایک انسان کا کلام ہو، کہ نعوذ باللہ کہنے لگا جی یہ کلام ایک انسان کا کلام ہے، یعنی یہ خود بنا رہے ہیں، اور باقی یہ ہے بھی جادو والا کلام کہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ جادو کا منتر ہے جو پیچھے سے منقول چلا آ رہا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے نا یہ لوگوں کو یعنی اپنے تابع کر رہے ہیں اور اپنے پیچھے لگا رہے ہیں۔ میں تو ویسے ہی جو ہے نا وہ بہک کیا تھا، اس طرح کی بات کر کے پھر اپنے کفر پہ پکا ہو گیا۔ اب یہ تو تھا نا جی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو اس نے معاملہ کیا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو صعود پہاڑ پہ چڑھائیں گے، اور پھر آگے آخرت میں اس کو اور کیسا عذاب ہوگا اس کا تذکرہ پھر آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، زندگی رہی تو پیر کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔